أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم صدر صاحب نے کل درخواست کی تھی کہ جلسہ ہے کچھ اپنے شعبے کے حوالے سے چاہے کہیں کچھ جو ہے نا مختصر جو ہے نا کچھ کہہ لیں ان ٹرمز آف مالی قربانی اور اسی طرح یہ کہ بات بھی ہو جائے گی سب سے. تو اسی لحاظ سے آپ کے جلسے کے شیڈیول میں دوغیر نہیں تھا یہ، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے زبردستی شامل کر لیا. میں چونکہ مقرر تو نہیں ہوں اور اکاؤنٹنٹ ہوں، اس لیے اکاؤنٹنٹس نارملی جو ہیں وہ نمبرز میں تو اچھے ہوتے ہیں لیکن تقریروں میں بالکل فیل ہوتے ہیں. لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ ان کے اس حکم کی تعمیل میں کچھ کہہ دوں. تو اس حوالے سے چند قرآنی آیات، احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات میں سے مختصراً سلیکٹ کیا ہے جو آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور ان قرآنی احکام کا سب سے پہلے جو ایڈریس ہے وہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے ہے، پھر آپ کے لیے، کیونکہ ہم سب اس میں مخاطب ہیں. تو سب سے پہلے مخاطب تو یہی ہے کہ بعد خاکسار ہے. تو مالی قربانی کے حوالے سے عام طور پہ ہم سنتے ہیں حضور کے خطابات میں، تقاریر میں، لیکن اس کی روح کو ہمیشہ ہم نے اپنے سامنے رکھنا چاہیے، جو اسپرٹ ہے سیکریفائس کا. کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت دن میں اور رات میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل میں اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہماری ترقی جو ہے وہ کن راہوں پہ ہو رہی ہے. انفرادی ترقی کی ہوگی تو پھر ایک اجتماعی ترقی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں، اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں. اے ایماندارو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ کسی قسم کی خرید و فروخت، نہ دوستی اور نہ شفاعت کارگر ہوگی، خدا کی راہ میں جو کچھ ہو سکے خرچ کر لو، اور اس حکم کا انکار کرنے والے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے آیت 263 سورہ بقرہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ کسی رنگ میں احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی قسم کی تکلیف دیتے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے اعمال کا بدلہ محفوظ ہے، اور نہ تو انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ان آیات سے بہرحال جو چیز سامنے ہے اور جو بالکل یہاں ہے وہ یہی کہ مالی قربانی کرنے والا جو شخص ہے، جو فرد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کی خاطر یہ قدم اٹھاتا ہے. اور قرآن کریم میں چونکہ اس کا بار بار
ارشاد ہے اور حکم ہے. اس وجہ سے یہ ایک مومن پہ چیز فرض کر دی گئی ہے کہ اس نے اگر روحانی ترقی کرنی ہے تو یہ قدم اٹھانا پڑے گا. اور اس حوالے سے خدا کی رضا کی خاطر اس نے جو کم از کم جو ایک قدم کی طرف جو راستہ ہے وہ متعین ہو چکا ہے ہمارے لیے. احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے اپنے بعد میں ہونے والے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ عزیز اور پیارا ہو؟ تو صحابہ رضوان اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یاد رکھو تمہارا اصل مال وہی ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھجوا چکے ہو. جو پیچھے باقی رہ گیا وہ وارثوں کا مال ہے. اسی طرح ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبتی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ نہ کرو، کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ نہ کیا کرو، ورنہ اللہ تمہیں بھی گن گن کر ہی دیا کرے گا. اپنے روپوں کی تھیلی کا منہ بخل کی راہ سے بند کر کے نہ بیٹھ جانا، ورنہ پھر اس کا منہ بند ہی رہے گا. جتنی طاقت ہے دل کھول کر خرچ کرو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کشتی نوح میں، آپ فرماتے ہیں ہر ایک شخص جو اپنے تئیں بیت شدوں میں داخل سمجھتا ہے، اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی سلسلے کی خدمت کرے. جو شخص ایک پیسے کی حیثیت رکھتا ہے وہ سلسلے کے مصارف کے لیے ماہ بہ ماہ 1 پیسہ دے، اور جو شخص 1 روپیہ ماہوار دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ ماہوار ادا کرے. ہر ایک بیت کندہ کو بقدر وسط مدد دینی چاہیے تا خدا تعالیٰ بھی انہیں مدد دے. اگر بے ناغہ ماہ بہ ماہ ان کی مدد پہنچتی رہے گی تو مدد ہو، تو اس مدد سے بہتر ہے جو مدت تک فراموش، یعنی اگر جو ماہ مباح ادا کر رہا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو مدت تک فراموشی اختیار کر کے پھر کسی وقت اپنے ہی خیال سے کی جاتی ہے. اس میں حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ماہ بہ منتھلی جو ادائیگی کرتے ہیں ان کی اپنی ایک حیثیت ہے اور ان کا بہتر مقام ہے. ہر ایک شخص کا صدق اس کی خدمت سے پہچانا جاتا ہے. عزیزو یہ دین کے لیے اور دین کے اراس کے لیے خدمت کا وقت ہے. اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا. ایک اور جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ تم 2 چیزوں سے محبت نہیں کر سکتے، اور تمہارے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی محبت کرو. صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو. بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے. اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے. بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا،
لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت نہیں بجا لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے، یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہ مت خیال کرو کہ تم حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرزندادہ پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ یہ بہت ایک ایسی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ جو فلسفہ ہے مالی قربانی کا، جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اگر کوئی کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں تو اس کے عمل میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے اور آنی چاہیے۔ جن آیات کا میں نے شروع میں جن تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے اور ایک مومن سے وعدہ کیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ قائم رہتے ہیں، تو انہیں بشارت دے دے کہ وہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ان کو کوئی غم ہوگا نہ وہ خوف کہ اس میں ہوں گے، یعنی دنیا کا کوئی غم اور خوف ان کو نہیں ہوگا۔ وابشروا بالجنۃ التی، اے رسول تو انہیں بشارت دے دے جنت کی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے بڑا اور یعنی واضح وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن کو، جس میں ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس بات پہ کہ وہ اس بات پہ قائم رہے کہ خدا میرا رب ہے، اور یہ الفاظ کم ہیں لیکن ان کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں صبح شام دوپہر مختلف دنیا کی آزمائشوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ہر موڑ پہ ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک خدا کا راستہ اور ایک دنیا کا راستہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے ایک یعنی اسلام کی تاریخ میں اور احمدیت کی تاریخ میں یہ تو ہم نے چیز دیکھی ہے کہ یہ واضح ہے، ٹینجیبل ریزلٹس ہیں اس کے ہمارے سامنے، اور اگر اس کو کسی طرح بھی کسی ترازو میں جچا جائے تو یہ بات ایسی 100% پوری ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ ایسا وعدہ ہے جو کئی ہزار دفعہ پورا شاید مطلب کہ ان گنت دفعہ شاید پورا ہو چکا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو فلسفہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اپنی جماعت کے ممبران کے لیے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ دو چیزوں سے محبت نہیں رکھ سکتے ایک وقت میں۔ تو اس کو ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی، ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ہماری زندگیاں اگر اس نہج پہ چلیں تو وہ وعدہ جو خدا کا ہے وہ ہم اپنی زندگی میں بھی یقیناً لارحب پورا ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں بس ختم کرتا ہوں، ایک آخری اقتباس سلیکٹ کیا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ابتدائی زمانے میں جب تعلیف فرمائی برہان انبیاء کی تو اس وقت بھی یعنی مالی وہ تھی، ایک ضرورت تھی، اور
کتب کی اشاعت کے لیے روپیوں کی ضرورت تھی. تو اس حوالے سے الہامات بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ کھجور کے تنے کو ہلا، تیرے تازہ بتازہ کھجوریں گریں گی. تو اس حوالے سے یہ کہ ہم نے اس زمانے میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اشاعت، دین اشاعت کے لیے جو اب آج کل کے زمانے کا ایک جہاد ہے، اس کے لیے لوگوں کو آپ نے بلایا اپنی طرف. تو اسی زمانے میں اس میں فتح اسلام میں حضور فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، وہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اے ملک ہند، کیا تجھ میں کوئی ایسا باہمت امیر نہیں کہ اگر اور نہیں تو فقط اسی شاخ یعنی تالیف و تصنیف کے اخراجات کا متحمل ہو سکے؟ اگر 5 مومن ذی مقدرت اس وقت کو پہچان لیں تو ان 5 شاخوں کا اہتمام اپنے اپنے ذمہ لے سکتے ہیں. اے خداوند خدا، تو آپ ان دلوں کو جگا. اسلام پر ابھی ایسی مفلسی طاری نہیں ہوئی، تنگ دلی ہے، ایسی تنگ دستی نہیں. اور وہ لوگ جو کامل استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اس طور پر اس کارخانے کی مدد کر سکتے ہیں جو اپنی اپنی طاقت مالی کے موافق ماہواری امداد کے طور پر عہد پختہ کے ساتھ کچھ رقوم نظر اس کارخانے کی کیا کریں. یعنی بار بار توجہ دلا رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ اشاعت اسلام کے لیے بہت ضروری بات ہے. یہ کسل اور سرد مہری اور بدزنی سے کبھی دین کو فائدہ نہیں پہنچتا. بدزنی ویران کرنے والے گھروں کی اور تفرقہ میں ڈالنے والے دلوں کی ہے. دیکھو جنہوں نے انبیاء کا وقت پایا انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے کیسی کیسی جاں فشانیاں کی. مسلمان بننا آسان نہیں، مومن کا لقب پانا سہل نہیں ہے. سو اے لوگو، اگر تم میں وہ راستی کی روح ہے جو مومنوں کو دی جاتی ہے تو اس میری دعوت کو سرسری نگاہ سے مت دیکھو. نیکی حاصل کرنے کی فکر کرو کہ خدا تعالیٰ تمہیں آسمان پر دیکھ رہا ہے کہ تم اس پیغام کو سن کر کیا جواب دیتے ہو. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و مالی و من الباء ماردی. آمین. جزاک اللہ. نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، جماعت احمدیہ جاپان. کیا اب جلسے کا اختتام ہوگا اور دعا میں شامل ہو جائے گا. دعا کریں.